أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والأحكام والحجة والبرهان والمحبة والعرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن. سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. آمين رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. صلوات محمد. حضرات، وارثان قرآن کے موضوع پر سلسلہ گفتگو فضائل و مصائب اہل بیت کے حوالے سے جاری و ساری. سورہ فاطر کی اس آیت میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندوں کو چن لیا، ہم نے انہیں منتخب کر لیا، ہم نے ان کا استعفیٰ کر لیا، اور جن کو ہم نے چنا، جنہیں ہم نے منتخب کیا، جن کا ہم نے استعفیٰ کیا، جن کو ہم نے مصطفیٰ قرار دیا، ان کو ہم نے اپنی کتاب کا وارث بنایا. اس سے پہلے کی مجالس میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ کسی بھی رخ سے، کسی بھی پہلو سے قرآن کو سمجھنے کے لیے اہل بیت جو وارثان قرآن ہیں ان کی معرفت ضروری. بغیر معرفت اہل بیت حاصل کیے ہوئے، یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ بغیر آل محمد کی مدد دیے ہوئے قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا. عزیزوں، آئیے آج تھوڑی سی گفتگو نزول قرآن کے سلسلے میں ہو جائے. اللہ نے نزول قرآن کے سلسلے میں
قرآن میں واضح اعلان کیا سورہ قدر میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے، شب قدر کیا ہے؟ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ساتھ ساتھ اس بات کا بھی آپ کو احساس ہے کہ قرآن کی ابتدائی آیات جو پیغمبر پر نازل ہوئیں وہ غار حرا میں نازل ہوئیں، اور وہ آیات کون سی آیات ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اقرا باسم ربک الذی خلق، اور اس کے بعد کی آیات سورہ اقرا کی آیات جو پیغمبر پر غار حرا میں نازل۔ عزیزوں، اس وقت کی مجلس میں تمام مسلمانوں سے، یہ تمام ان لوگوں سے کہ جو قرآن پر یقین رکھتے ہیں اور قرآن کو اللہ کا کلام اور اللہ کی کتاب تسلیم کرتے ہیں، یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں صرف اتنا بتاؤ کہ یہ پیغمبر غار حرا میں کیا کرنے گئے تھے؟ ایک صلوات پر حضرت محمد۔ یہ تو کنفرم ہے کہ غار حرا میں آپ کے کہنے کے مطابق پہلی بار جبرائیل پیغمبر پر نازل ہوئے، لیکن کوئی ہمیں بتائے کہ پیغمبر غار حرا میں، دیکھیں بہت غور سے نوجوان سنیں، آپ کے مطلب کی بات ہے کہ پیغمبر غار حرا میں کیا کرنے کے لیے گئے تھے؟ کیوں گئے تھے پیغمبر غار حرا میں جو وہاں جبرائیل نازل ہوئے؟ یہ جبرائیل پیغمبر کے گھر میں کیوں نہیں نازل ہوئے؟ گھر کے باہر کیوں نہیں نازل ہوئے؟ کسی صحابی کے گھر میں کیوں نہیں نازل ہوئے؟ کسی رشتہ دار کے گھر میں کیوں نازل نہیں ہوئے؟ یہ غار حرا میں کیوں نازل ہوئے؟ عزیزوں، اس بات کو لوگوں سے چھپایا جاتا ہے، اور چھپانے کا بھی ایک سبب، دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ اس وقت مکے کے رہنے والے کئی گروہوں میں بٹے ہوئے تھے۔ کچھ یہودی تھے، کچھ نصرانی تھے، کچھ مشرک تھے یعنی بت پرست تھے، اور کچھ وہ بھی تھے جو اہل حنیف کہلاتے تھے۔ غور فرمانا، جو دین حنیف کے ماننے والے تھے۔ کوئی بتائے گا کہ وہ کون لوگ تھے کہ جو دین حنیف کے ماننے والے تھے؟ اور فرمانے جو شریعت ابراہیم پر چلنے والے تھے، وہ لوگ کہ جو شریعت ابراہیم پر چلنے والے تھے انہی کو بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ انہی کو بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو نہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، اور نہ ان کا بت پرستی سے کوئی تعلق تھا۔ ایک جملہ بہت پہلے کبھی میں نے اسی منبر سے پڑھا تھا، اس وقت اپنی بات کے ثبوت کے طور پہ آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ خانہ کعبہ میں تمام قبیلوں کے اصنام رکھے ہوئے تھے۔ تاریخ نے ان قبیلوں کے نام بھی بتائے ہیں۔ یہ بنی تیم کا صنم، یہ بنی تمیم کا صنم، یہ بنی ثقیف کا صنم، یہ بنی امیہ کا صنم۔ تمام قبیلوں کے بت خانہ کعبہ کے پاس یا خانہ کعبہ کے اندر تھے، مگر کسی تاریخ میں نہیں ملتا کہ بنی ہاشم کا بھی کوئی صنم وہاں موجود تھا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ آپ آغازی میں خاموش نہ رہیں، لہذا ایک جملہ کہوں کہ اعلان رسالت سے پہلے بنی ہاشم نے کعبے میں صنم نہیں رکھا۔ رسول کے دنیا سے جانے کے بعد بنی ہاشم نے سقیفہ میں قدم نہیں رکھا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔
تھے، یہ جناب ابراہیم کی شریعت کے مطابق اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے. جانتے ہیں آپ، تھوڑا سا کتابیں پڑھیے تو بہت سی باتیں سمجھ میں آئے. تو یہ بنی ہاشم رجب کے مہینے میں غار حرا میں چلے جاتے تھے اور اعتکاف کی پوزیشن میں رہتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے رہتے تھے. آپ کچھ غور نہیں کرنا، میں کیا عرض کر رہا ہوں. اعتکاف پہ رہتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے رہتے تھے. اور پیغمبر اسلام بھی تمام بنی ہاشم کے ساتھ غار حرا میں برائے اعتکاف جاتے تھے. کچھ غور کیا آپ نے یا نہیں غور کیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت جو بنی ہاشم کا طریقہ عبادت تھا وہی محمد کا طریقہ عبادت تھا. غور کر رہے ہیں آپ؟ وہی محمد کا طریقہ عبادت تھا. تو پیغمبر تو غار حرا میں تھے، جہاں وہی نازل ہوئی، جبرائیل آئے تو اس وقت پیغمبر حالت اعتکاف میں تھے. اور عزیزوں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جب پیغمبر پر قرآن نازل ہوا غار حرا میں، تو اس وقت پیغمبر کے پہلو میں مولا متقیان غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سن رہا یہ مجمع نہیں سن رہا؟ علی رسول کے پہلو میں تھے جب پیغمبر اسلام کے اوپر وہی نازل ہوئی. جب جبرائیل آئے تو اس وقت پہلو میں کون تھا؟ کہ مولا علی تھے. عزیزوں، یہی تو افسوس ہے کہ جو غار ثور میں محمد کے ساتھ تھا وہ تو نظر آتا ہے، اور جو غار حرا میں محمد کے ساتھ تھا، بھائی صلوات پڑھا بات محمد وآل کو نظر نہیں. سنیے قبلہ، ایک بالکل نئی بات جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ جب جبرائیل آئے اور وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو مولا علی رسول کے ساتھ تھے. جب سلسلہ وحی منقطع ہوا تو مولا علی نے کسی کے رونے کی آواز سنی. ہائے ہائے، کیا سن رہا یہ مجمع میرا؟ کسی کے رونے کی آواز سنی. ایسا محسوس ہوا کوئی رو رہا ہے، کوئی گریہ کر رہا ہے. جب کسی کے رونے کی آواز سنی تو مولا علی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ رو کون رہا ہے؟ غور کیا آپ نے؟ یا رسول اللہ، یہ غار میں رو کون رہا ہے؟ ارے بھائی کب پہنچیں گے آپ؟ یا رسول اللہ، یہ غار میں رو کون رہا ہے؟ تو رسول اللہ نے کہا یا علی، یہ شیطان ہے. سنیے ارے بھیا، آپ نے نہ معلوم کیا سوچ کے واہ واہ کر دی. میں غار ثور کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں غار حرا کی بات کر رہا ہوں. جہاں پہلی وہی نازل ہوئی، پوچھا کہ یہ رو کون رہا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ یا علی، یہ شیطان ہے، یہ شیطان ہے. ایک بات سمجھ میں آئی کہ جب قرآن کی پہلی آیتیں نازل ہوئیں تو شیطان رویا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ شیطان رویا، شیطان رویا. پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ کہ اس لیے رو رہا ہے کہ اسے کچھ مایوسی محسوس ہو رہی ہے، اس لیے رو رہا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ جب قرآن کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں تو شیطان رویا. اب ہمیں انصاف سے بتاؤ کہ جب قرآن کی ابتدائی آیتیں نازل ہوں تو جو روئے وہ شیطان ہوتا ہے، تو جب غدیر میں قرآن کا آخر نازل ہو، ایک بابا زبردن صلوات پڑھا بر محمد وآلہ. جو رویا وہ کون تھا؟ مولا علی نے پوچھا اور رسول نے بتایا. کیا بتایا؟ کہ یہ شیطان ہے، یہ شیطان ہے جو رو رہا ہے، یہ شیطان ہے. غور کیا آپ نے؟ یہ شیطان ہے جو رو رہا ہے. بہرحال میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. تو قرآن مجید پیغمبر پر نازل ہوا، لیکن کب نازل ہوا؟ دیکھیں تھوڑا سا عجیب و غریب مسئلہ ہے. ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، شب قدر میں نازل کیا. ہمارے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا. دیکھیں آج میں زیادہ دیر فضائل نہیں پڑھوں گا، آج میں مسائل میں کوئی کمی نہیں کرنا چاہتا. پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں کہ
پیغمبر پر قرآن کب نازل ہوا؟ کب شب قدر میں نازل ہوا؟ چھٹے امام فرماتے ہیں رات بھر قرآن نہیں نازل ہوا، رات بھر قرآن نہیں نازل ہوا، پھر کا چشم زدن میں ایک لمحے میں اللہ نے پیغمبر پر قرآن نازل کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا پلک جھپکنے سے پہلے اللہ نے قرآن پیغمبر کے قلب پر نازل کیا۔ شب قدر میں جو قرآن نازل ہوا وہ اس طرح سے نازل ہوا کہ پیغمبر پر چشم زدن میں پلک جھپکتے میں اللہ نے پیغمبر پر قرآن نازل کر دیا۔ ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کروں کہ بھیا جو قرآن پلک جھپکتے میں نازل ہو سکتا ہے، کیا وہ قرآن ایک رکعت سے دوسری رکعت کے درمیان پڑھا نہیں جا سکتا؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ تو شب قدر میں پیغمبر پر قرآن نازل ہوا، لیکن اب ایک سوال اٹھتا ہے کہ بھئی یہاں تو شب قدر میں قرآن نازل ہو رہا ہے، تو پھر 23 سال تک جو پیغمبر میں نازل ہوتا رہا وہ کیا ہے؟ یہ جو غار حرا میں نازل ہوا یہ کیا؟ جو غار ثور میں نازل ہوا وہ کیا؟ جو جنگ کے میدان میں نازل ہوا کیا وہ قرآن نہیں ہے؟ جو صلح کی منزل میں نازل ہوا وہ قرآن نہیں ہے؟ جو مکے میں نازل ہوا، جو مدینے میں نازل ہوا، یہ 23 سال تک جو نزول کا سلسلہ جاری رہا، اگر وہ قرآن ہے تو یہ کیا ہے؟ اور اگر یہ قرآن ہے تو وہ کیا ہے؟ عزیزو، جب ہم نے علماء کی طرف رجوع کیا تو شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے تحریر فرمایا کہ شب قدر میں اللہ نے قرآن کو بیت المعمور پر نازل کیا۔ کہاں نازل کیا؟ بیت المعمور پر نازل کیا۔ بیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گھر۔ معمور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آباد۔ کیا سنا ہے؟ بیت کا مطلب بیت گھر، اور معمور کا مطلب آباد گھر۔ اللہ نے ایک آباد گھر پر قرآن نازل کیا، ویران گھر پہ نہیں، بلکہ اللہ نے آباد گھر پر بیت المعمور، اس پر اللہ نے قرآن نازل کیا۔ ہم نے پوچھا یہ بیت المعمور کیا ہے؟ کہ اللہ نے عرش پر ایک نورانی مکان بنایا ہے، 70,000 فرشتے اس مکان کا طواف کرتے رہتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار طواف کر لیتا ہے اس کو دوبارہ موقع نہیں ملتا خانہ کعبہ کا طواف کرنے کا۔ اتنی کثرت سے فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ جناب آدم کے لیے اللہ نے جو خانہ کعبہ کی شبیہ بنائی یا خیمہ بھیجا جہاں پہ کعبہ بنا، وہ کیوں بنا؟ کہ وہ بالکل بیت المعمور کے نیچے بنا۔ کیوں کہ آدم کو بیت المعمور یاد آتا تھا تو اللہ نے زمین پر کعبہ بنایا۔ میں 2 سال پہلے اس کی ساری تفصیلات پڑھ چکا ہوں، اس پر کچھ اور عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ ارے بھیا، بیت المعمور کی شبیہ کے طور پر کعبہ بنایا گیا یا نہیں بنایا گیا؟ کہاں بنایا گیا؟ بیت المعمور کی شان کیا ہے؟ کہ 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کرتے رہتے ہیں، بیت المعمور کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میرے لال حسین کی قبر کا 70,000 فرشتے ہر وقت طواف کرتے رہیں گے۔ خدا کے لیے بھائی بیدار ہوئیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شان بیت المعمور کی ہے وہی شان کربلا میں قبر حسین کی ہے۔ 70,000 فرشتے وہاں طواف کر رہے ہیں، 70,000 فرشتے یہاں طواف کر رہے ہیں۔ اب دنیا ہمیں بتائے کہ جب اس بیت المعمور کی یاد میں کعبہ بنایا جا سکتا ہے تو اس کربلا کی یاد میں امام باڑہ کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ صلوات پڑھے بر محمد والے، اس کی یاد میں امام باڑہ کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ بس عزیزوں میں جلدی عرض کر رہا ہوں، تو وہ بیت المعمور ہے۔ تو شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے لکھا کہ اللہ نے قرآن کو شب قدر میں بیت المعمور پر نازل کیا، اور پھر بعد میں بیت المعمور سے پیغمبر پر غور کر رہے ہیں آپ، تھوڑا قرآن نازل ہوتا رہا جو 23 سال تک زمانے کی ضرورت کے مطابق سلسلہ جاری و ساری رہا۔ لیکن شیخ مفید علیہ الرحمہ نے تحریر کیا کہ بیت المعمور سے مراد وہ بیت المعمور نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ کہ بیت المعمور سے مراد قلب محمد ہے۔ غور نہیں کر رہے ہیں آپ بھائی؟ بیت المعمور سے مراد قلب محمد ہے، اور چونکہ محمد کا دل ہر وقت
یاد الہی سے آباد ہے، لہذا پیغمبر کا دل ہی بیت المعمور ہے، اور اللہ نے قرآن کو شب قدر میں پیغمبر کے قلب پر نازل کیا۔ غور کریں، کہاں نازل کیا؟ قلب پہ نازل کیا، پیغمبر کے دل پر نازل کیا۔ کیا سن رہے ہیں؟ پیغمبر کے دل پر نازل کیا۔ اب سمجھ میں آیا کہ شب قدر میں جو قرآن نازل ہوا وہ قلب پیغمبر پر نازل ہوا۔ اب خود پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ الفاطمۃ قلبی، ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ فاطمہ، ایک باوجہ بلند صلوات پڑھے بر محمد وآلہ فاطمہ میرا، ایک اور صلوات پڑھنے بر محمد وآلہ۔ پیغمبر نے فرمایا کہ فاطمہ میرا قلب ہے، فاطمہ میرا دل ہے۔ اسی لیے ہمارے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عظمت سیدہ کو سمجھ لیا اس نے شب قدر کی اہمیت کو سمجھ لیا، اس نے شب قدر کی اہمیت کو سمجھ لیا۔ ہمارے لاکھوں سلام ہماری شہزادی کے اوپر۔ عزیزو سنیں، آج کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جتنے القاب بی بی فاطمہ زہرا کو عطا کیے، لوگوں نے بی بی سے چھین چھین کے اپنی پسند کی خواتین کی طرف منتقل کر دی۔ اللہ کے رسول نے کہا میری بیٹی صدیقہ ہے، غور کر رہے ہیں، کہا میری بیٹی صدیقہ ہے، میں کہا یہ صدیقہ ہے تو وہ بھی صدیقہ ہے، غور کر رہے ہیں، کہ یہ سیدہ ہے، میں کہا یہ سیدہ ہے تو وہ بھی سیدہ ہیں، غور کر رہے ہیں۔ اب تو نہ معلوم کہاں کہاں لوگ پہنچے جا رہے ہیں۔ جو لقب پیغمبر نے بی بی فاطمہ زہرا کے لیے استعمال کیا، لوگوں نے بی بی سے چھین کے دوسروں کی طرف منتقل کر دیا۔ پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے، ایک لقب ہم اپنی بیٹی کو ایسا دیں گے کہ اگر کوئی چھیننا بھی چاہے تو چھین نہ پائے۔ سن رہے ہیں؟ وہ کیا ہے؟ کہ پیغمبر نے کہا میری بیٹی ام ابیہا ہے۔ خدا کے لیے بیدار ہوئیے، پیغمبر نے کہا کہ میری بیٹی ام ابیہا ہے۔ ام ابیہا کا مطلب کیا ہوا؟ اپنے باپ کی ماں۔ کس کی ماں؟ کہ نبی کی ماں، نہیں نبی کی ماں نہیں، نبوت کی ماں۔ کیا سنا ہے بھائی؟ رسول کی ماں نہیں، رسول کی ماں نہیں بلکہ رسالت کی ماں۔ ابھی میں اس کی وضاحت کروں گا کہ یہاں ام کے معنی کیا ہے، لیکن عام طور پہ آپ یہی سنتے ام ابیہا یعنی اپنے باپ کی ماں، اپنے باپ کی ماں۔ جملہ ہدیہ سماعت ہے کہ فاطمہ کون ہے؟ کہ نبوت کی ماں، رسالت کی ماں۔ ہمیں صرف اتنا بتا دو کہ امت سے رسالت ہے یا رسالت سے امت ہے؟ انہوں نے کہا بھائی رسالت سے امت ہے، تو آپ خود ہی سمجھ لو کہ امت کی ماں اور ہوتی ہے، رسالت کی ماں اور۔ ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ دیکھیں عزیزوں، اب عجیب و غریب عالم ہو گیا ہے، اب میں کیا آپ کے سامنے عرض کروں۔ اب کچھ اپنے بھی ہیں، فیس بک دیکھیے، واٹس اپ دیکھیے، یوں بات کیجئے، وہ کہتے ہیں ہاں بھائی ماں تو تھیں، ماں تو تھیں، وہ اماں، وہ اماں، وہ اماں، اماں، اماں۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں بھیا، جو نام لے کے بار بار کہہ رہے ہو کہ وہ ہماری اماں تھیں، وہ ہماری اماں تھیں، وہ ہماری اماں تھیں، کبھی گھر میں جاؤ اپنی اماں کو اس نام سے پکار کے دیکھو۔
جو حقیقی ماں ہے، سنیں عزیزو سنیں، یہی تبلیغ، جو حقیقی ماں ہے، حقیقی ماں، جو حقیقی ماں ہے، اس کی خدمت کی توفیق نہیں، جو حقیقی ماں ہے اس کی خدمت کی توفیق نہیں، اس کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھو گے؟ ماں پکار رہی ہے، تم موبائل میں بزی ہو، کیا سن رہے ہیں آپ؟ ماں بیمار ہے، تم دوستوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہو۔ میں غلط تو نہیں عرض کر رہا ہوں؟ جو حالات ہیں وہی عرض کر رہا ہوں یا نہیں عرض کر رہا ہے؟ بوڑھی ماں گھر میں ہے، 10 منٹ کے تمہارے پاس وقت نہیں ہے جو ماں کے پاس بیٹھ کے باتیں کرو، اما حقیقی ماں کی طرف توجہ نہیں ہے، اصطلاحی ماں پر قربان ہوئے جا رہا ہو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دیکھیں عزیزوں، بہت ضروری ہے، لہذا میں عرض کر رہا ہوں، پیغمبر کا ایک صحابی تھا، سنیں یہ بچے سنیں، ماشاءاللہ بہت واہ واہ کرتے ہیں، بہت سبحان اللہ کہتے ہیں، یہ ماں کی دعاؤں کا اثر ہے، ماں تو ہر حال میں دعا دیتی ہے، لیکن سنیے، ڈریے اس وقت سے کہ جب ماں ناراض ہو جائے، اور کہہ رہے ہیں ڈریے اس وقت سے کہ جب ماں ناراض ہو جائے۔ کون ماں؟ حقیقی ماں، آپ کی ماں، جس کے شکم میں رہے ہیں، جس نے گود میں پالا ہے، جس کا شیر پی کے بڑے ہوئے ہیں، وہ ماں۔ پیغمبر اپنے ایک صحابی کے پاس پہنچے، بیمار تھا، آخر وقت تھا، پیغمبر پہنچے، پیغمبر نے صحابی سے کہا، آخر وقت تھا، کہو لا الہ الا اللہ، ہونٹ ہلائے، ایسا نہیں کہ آواز بند ہو گئی تھی، مگر کہہ نہیں پایا لا الہ الا اللہ، پھر کہا کہو لا الہ الا اللہ، نہیں کہہ پایا لا الہ الا اللہ۔ سامنے ایک عورت کھڑی تھی، پیغمبر نے پوچھا یہ بتاؤ کہ اس کی ماں زندہ ہے؟ لیکن پیغمبر زیادہ کون جانتا تھا کہ ماں کون ہے، لیکن دنیا کو دکھانا تھا، پوچھا اس کی ماں زندہ ہے؟ کہا میں ہی اس کی ماں ہوں۔ عبرتناک واقعہ ہے بچوں، سنو، عبرتناک واقعہ ہے، ان مجلسوں سے باقاعدہ میسج بھی دیا جا رہا ہے، پوری توجہ آپ حضرات کی۔ کہا یہ بتا کہ تو اس سے ناراض ہے؟ اس نے کہا میں اس کی ماں ہوں۔ کہا تو اس سے ناراض ہے؟ اس نے کہا ہاں اللہ کے رسول میں اس سے ناراض ہوں، اپنے بیٹے سے ناراض ہوں، میں اس سے ناراض ہوں، کئی مہینے ہو گئے میں نے اس سے بات نہیں کی، میں نے اس سے بات نہیں کی، میں اس سے ناراض ہوں۔ پیغمبر نے کہا میں کہہ رہا ہوں تو اسے معاف کر دو۔ اس نے کہا اللہ کے رسول آپ کہہ رہے ہیں؟ تو میں نے معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا۔ جیسے ہی اس نے کہا میں نے معاف کیا، پیغمبر نے پھر اس صحابی سے کہا کہو لا الہ الا اللہ۔ اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ سمجھ میں بات آئی یا نہیں آئی؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ۔ ماں راضی نہیں تھی، لا الہ الا اللہ کہنا نصیب نہیں ہوا۔ ایک جملہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اگر ماں راضی نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ کہنا مشکل ہے، اور اگر ماں صاحب کردار نہیں ہے تو علی الولی اللہ کہنا۔
سنیے عزیزو سنیے، میں بچوں سے کہہ رہا ہوں بھیا اپنی حقیقی ماں کی عزت کرو، اپنی حقیقی ماں کا احترام کرو. اگر ماں ناراض تو اللہ ناراض. ماں کو راضی رکھو، ماں کی خدمت کرو. صرف ماں کے پاس چائے کی پیالی لے جا کے رکھ دینا کافی نہیں ہے، صرف کھانا لے جا کے رکھ دینا کافی نہیں ہے. کچھ دیر بیٹھو ماں کے پاس، گفتگو کرو، سمجھ رہے ہیں؟ کچھ بات کرو، کچھ ڈسکشن کرو، کچھ مشورے لو. سنو جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ کون ہے؟ کہ یہ حقیقی ماں. حقیقی ماں اور ہوتی ہے، اصطلاحی ماں اور ہوتی ہے. ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہمارے برادران وطن کی بھی ایک ماں ہے. آپ نے کچھ غور نہیں کیا؟ ہمارے ملکی بھائیوں کی بھی ایک ماں ہے، وہ بھی اس ماں کی عزت کرتے ہیں. آپ کہیں پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں؟ اسی ماں کی وجہ سے نہ معلوم کس سے ناراض ہو جاتے ہیں. میں کہا یہ ماں ہے، اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. بے شک اس کی حفاظت تمہاری ذمہ داری. میں کہا اس کی سیوا کرنا ہمارا دھرم ہے. بے شک اس کی سیوا کیجئے. ہم کون ہوتے ہیں کسی کی ماں کی بے حرمتی کرنے والے؟ برادران وطن کی ماں ہے، ہم بھی احترام کرتے ہیں آپ کے اس جذبے کا. جانور ہے مگر آپ ماں کہہ رہے ہیں، کیا کہنا؟ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بڑی اچھی بات ہے. ماں کی خدمت کیجئے، اچھے سے اچھا کھانا کھلائیے، ماں کی حفاظت کیجئے. ہم قدر کرتے ہیں اس جذبے کی کہ آپ اسے ماں کہتے ہیں تو آپ کو اس کو ذرا سی بھی اس کی توہین آپ کو گوارا نہیں، آپ کو برداشت نہیں. لیکن میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں، لیکن میں عرض کر رہا ہوں اتحاد کی ضرورت ہے، آپس میں میل جول کی ضرورت ہے. اس لیے کہ بہرحال فساد جب بھی ہوتا ہے اس سے سوائے نقصان کے کچھ اور حاصل نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ نقصان ہی ہوتا ہے، ہر ایک کو نقصان ہوتا ہے. جو قتل ہوتا ہے اسے بھی نقصان ہوتا ہے، جو قتل کرتا ہے اسے بھی نقصان ہوتا ہے. جن کے گھر جلتے ہیں انہیں بھی نقصان ہوتا ہے، جو گھر جلاتے ہیں انہیں بھی نقصان ہوتا ہے. نقصان کی نوعیت الگ ہوتی ہے، لیکن بہرحال نقصانات ہوتے ہیں. تو اگر برادران وطن ہمارے بھائی جو اہل حنود کہلاتے ہیں، اگر وہ گائے کو ماں کہتے ہیں تو ہم بھی اس جذبے کی قدر کرتے ہیں. بے شک آپ اپنی ماں کا احترام کریں، اس کی تعظیم کریں. کیا سنایا؟ اسے بہتر سے بہتر کھانا کھلائیں. یہ آپ کی اصطلاحی ماں ہے، اس کی عزت کیجئے، ضرور عزت کیجئے. لیکن بھائی ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی اسی ملک میں رہتے ہیں، ہم آپ کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں. لہذا بھائی ہونے کے ناطے ہم آپ کو صرف ایک مشورہ دینا چاہتے ہیں، اور یہ مشورہ ہمارا تجربے کی بنیاد پر ہے کہ یہ آپ کی ماں ہے، اس کی خدمت ضرور کیجئے، لیکن اسے چہار دیواری کے اندر رکھیے. میدان میں آنا مناسب نہیں ہے. بھائی صلوات پڑھیں محمد والے. سنیے پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. تو میں عرض کر رہا تھا عزیزوں کہ ماں کا احترام ہمارے لیے لازم و واجب ہے کہ ہم ماں کا احترام کریں، ماں کا احترام کریں. بی بی فاطمہ زہرا کون ہے؟ ام و ابیہا. غور کیا آپ نے؟ ام و ابیہا. شاید یہی ثابت کرنے کے لیے جب شہزادی آتی تھی تو پیغمبر کھڑے ہو جاتے. ہماری جان قربان بی بی زہرا کے اوپر. مجھ سے ایک مرد مومن نے فون کر کے یہ گزارش کی تھی، یہ حکم دیا تھا کہ تھوڑا سا تذکرہ شہزادی کا کر دیجیے گا. اور ظاہر سی بات ہے کہ شاید اس وقت تک مجالس کا سلسلہ مکمل ہی نہ ہو اگر بی بی کا تذکرہ نہ ہو.
صرف ہنسانے کے لیے نہیں، صرف بچوں کے خوش ہونے کے لیے نہیں، ایک بہت قیمتی بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور جو لوگ مجلس کی کلپس بنا بنا کے ڈالتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اب جو میں پڑھ رہا ہوں اس کی کلپ ضرور بنائیے گا الگ سے اور اس کو عام کیجیے گا۔ عزیزوں، فاطمہ کے معنی ہوتے ہیں آگ سے بچانے والی۔ فاطمہ کے معنی جنت میں لے جانے والی نہیں۔ یہ کہ بات تھوڑی گہری ہے، اور اگر یہ بچے نہیں سمجھے تو مجھے افسوس ہوگا۔ فاطمہ کا مطلب جنت میں لے جانے والی نہیں، فاطمہ کا مطلب آگ سے بچانے والی۔ غور کیا؟ آگ سے بچانے والی، جنت میں لے جانے والی نہیں بلکہ آگ سے بچانے والی۔ کسی نے معصوم سے پوچھا کہ آپ کی جدہ کو فاطمہ کیوں کہتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ ہماری جدہ اپنے شیعوں کو، اپنے چاہنے والوں کو آگ سے بچانے والی۔ جتنا شکر کرو تم اتنا کم کہ ہماری شہزادی آگ سے بچانے والی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے فرق کیا ہے؟ بہت فرق۔ تفاسیر قرآن اٹھا کے دیکھیے، احادیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے، چاہے اپنی ہوں چاہے غیروں کی ہوں، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے پہلے جہنم میں جائیں گے، کچھ دن جہنم میں رہیں گے، اس کے بعد ان کے کسی نیک عمل کی وجہ سے ان کو جہنم سے نکالا جائے گا، یعنی پہلے سزا کاٹیں گے، پھر جہنم سے نکالا جائے گا اور پھر انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ کوئی 1 سال جہنم میں رہے گا پھر جنت میں جائے گا، کوئی 2 سال جہنم میں رہے گا پھر جنت میں جائے گا، کوئی 10 سال جہنم میں رہے گا پھر جنت میں جائے گا، کوئی 100 سال جہنم میں رہے گا پھر جنت میں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت میں بہت سے ایسے بھی ہوں گے کہ جو جہنم ہو کے جنت میں آئیں گے۔ دیکھیں یہ پورا میٹر ہے، میں اس کی زیادہ وضاحت اس وقت اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ دامن وقت پہ گنجائش نہیں ہے، اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جو ڈائریکٹ جنت میں جائیں، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے تو پھر جہنمی میں رہیں گے، خالدین فیہا، وہ ہمیشہ جہنمی میں رہیں گے، جہنمی میں رہیں گے، جہنم سے نکالے نہیں جائیں گے۔ لیکن بہت سے ایسے بھی ہوں گے کہ جنہیں نکالا جائے گا جہنم سے اور پھر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ صحیح مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو جہنم سے نکالا جائے گا، پھر ان پر جنت کا پانی چھڑکا جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جب پانی چھڑکا جائے گا تو جہنم کی آگ کے جو اثرات ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، پھر ان کو جنت میں لے جایا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت میں کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جو جہنم میں رہ کر جنت پہ جائیں گے، پہلے آگ کا مزہ چکھیں گے پھر جنت پہ جائیں گے۔ ہماری شہزادی جنت پہ لے جانے والی نہیں ہے کہ کسی کو جہنم سے نکال کے لے جائے، یہ آگ سے بچانے والی۔ اللہ اکبر، ایک صلوات پڑھے والے محمد والے آگ سے بچانے۔ سمجھا آپ نے یا نہیں سمجھا؟ یعنی جو بی بی کے چاہنے والے ہوں گے وہ ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں نہیں جائیں گے، اس لیے کہ شہزادی آگ سے بچانے والی۔ اب آپ بتائیں کہ جو بی بی آگ سے بچانے والی ہے، اسی بی بی کا دروازہ جلایا جا رہا ہے۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء۔ بس قبلہ مصائب اور مجلس تمام 18 سال کا سن، عصائے پیری لے کے چلنے لگے۔ ہاں عزیزوں، حسین کی ماں کی عمر سن کر حسین کا 18 برس کا بیٹا یاد آیا یا نہیں یاد آیا؟ قبر رسول پر ہاتھ رکھ کے آقا حسین نے مہینوں دعا کی، پروردگار
اب نانا کی جدائی برداشت نہیں ہوئی۔ اللہ نے دعا کو قبول کیا، ایک ایسا بیٹا عطا کیا جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں پیغمبر سے مشابہ تھا۔ علی اکبر۔ بی بی ام لیلہ فرماتی ہیں کہ اکثر رات کے کسی پہر میں میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ علی اکبر کے گہوارے پر کوئی سایہ جھکا ہوا ہے۔ میں تڑپ کے پہنچی، جا کے کیا دیکھا کہ آقا حسین علی اکبر کے لب و رخسار چوم رہے ہیں۔ کہا کہ آپ اتنی رات کو علی اکبر کے گہوارے کے قریب؟ ام لیلہ، علی اکبر کی محبت ہمیں سونے نہیں دیتی۔ عزیزوں، آج 6 محرم، آج شبیہ پیغمبر کے مصائب بیان ہوتے ہیں، آپ سننے کے لیے آتے ہیں۔ آج کس کی خدمت میں علی اکبر کا پرسہ پیش کیا جائے؟ ماں کی خدمت میں، یا اس پھوپھی کی خدمت میں جس نے آغوش میں پالا؟ یا اس بہن کی خدمت میں کہ جو علی اکبر کے جانے کے وقت دامن پکڑے ہوئے کھڑی تھی، بھیا علی اکبر ہمیں چھوڑ کے نہ جائیے؟ یا پھر اس 6 برس کی بہن کی خدمت میں کہ جو مدینے میں انتظار کر رہی ہے؟ یا آقا عباس کی خدمت میں علی اکبر کا پرسہ پیش کیا جائے؟ یا پھر اس بوڑھے باپ کی خدمت میں کہ جس سے علی اکبر کا جنازہ نہ اٹھا تو بچوں کو بلایا، بچوں آؤ علی اکبر کا لاشا اٹھاؤ؟ روئیے عزیزوں، روئیے۔ خدا ان جوانوں کو سلامت رکھے۔ حسین کا کڑیل جوان مارا گیا۔ مدینے کی گلیوں میں جب عباس و علی اکبر نکلتے تھے تو دکاندار اپنی اپنی تجارت کو موقوف کر دیتے تھے، غور سے دونوں شہزادوں کو دیکھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ خدا یہ جوڑی سلامت رکھے۔ جب چچا کو دیکھتے ہیں تو علی یاد آ جاتے ہیں، بھتیجے کو دیکھتے ہیں تو نبی یاد آ جاتے ہیں۔ سنیے، شب عاشور، کربلا، آقا حسین فہرست شہادت سنا چکے، اصحاب و اہل بیت اپنے اپنے خیموں میں جا چکے۔ ایک مرتبہ حضرت عباس شہزادے علی اکبر کے پاس آئے، بازو پکڑا، انشاءاللہ آپ سر پیٹ کے روئیں گے، میرے لال میرے ساتھ چلو۔ علی اکبر کو لے کے چلے، ایک ایسے خیمے میں آئے کہ جہاں کوئی موجود نہ تھا۔ آنے کے بعد حضرت عباس نے اس خیمے میں جو ایک کرسی پڑی ہوئی تھی اس کی طرف اشارہ کیا، میرے لال اکبر اس کرسی پر بیٹھ جاؤ۔ کہا چچا آپ کے ہوتے ہوئے بیٹھ جاؤ؟ سامنے سے آگے بازوؤں کو پکڑا، کرسی کے قریب پہنچے، بیٹھ جاؤ میرے لال بیٹھ جاؤ۔ کہا چچا یہ ممکن نہیں، آپ کھڑے رہے میں بیٹھ جاؤں۔ کہا میرے لال چچا کا حکم سمجھو، بیٹھ جاؤ کرسی۔ سنیے، حضرت علی اکبر کرسی پر بیٹھے، حضرت عباس بہت سرعت کے ساتھ، بہت تیزی کے ساتھ علی اکبر کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ گئے۔ علی اکبر نے گھبرا کے اٹھنا چاہا، عباس نے اپنے ہاتھ علی اکبر کے گھٹنوں پر رکھ دیے، میرے لال بیٹھے رہو، بیٹھے رہو میرے لال۔
اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھے رہو میرے لال۔ اب سنیے حضرت عباس کی حالت یہ ہے، کیفیت یہ ہے کہ دونوں ہاتھ علی اکبر کے گھٹنوں پہ ہے، سر اٹھا ہوا ہے، نگاہیں علی اکبر کے چہرے پر، نگاہیں ہٹتی نہیں، دیکھ رہے ہیں علی اکبر کا چہرہ۔ علی اکبر چچا کو دیکھتے ہوئے دیکھتے رہے، کچھ دیر گزری، کہا چچا کیا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ کہا نہیں میرے لال کہنا کچھ نہیں ہے۔ کہا پھر؟ کہا میرے لال یہ آخری رات ہے، جی بھر کے تمہارا چہرہ دیکھ لو۔ یہ تھے علی اکبر۔ سنیے عزیزوں، کربلا میں حضرت عباس کا خون میں بھرا ہوا عالم واپس آ گیا۔ شہزادہ سامنے آیا، بابا نفس سینے میں تنگی کر رہا ہے، دشمن بار بار پکار رہا ہے، حسین اب کوئی ناصر و مددگار نہیں ہے، اے بابا مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ کہا بیٹا تمہیں معلوم ہے تم کیا کہہ رہے؟ اے بیٹا تم باپ سے مرنے کی اجازت مانگ رہے ہو؟ بابا اب برداشت نہیں ہوتا بابا، اے میرے بابا برداشت نہیں ہوتا، دشمن بار بار پکار رہا ہے۔ چہرہ دیکھا میرے لال، مجھ سے زیادہ تم پر تمہاری ماں اور پھوپھی کا حق ہے، پہلے جا کے ان سے اجازت لو۔ بس جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں۔ علی اکبر خیمے میں آئے، جناب ام لیلہ سے بڑی مشکل سے اجازت ملی، جناب زینب سے اجازت لی، علی اکبر باہر آئے، گھوڑے پر سوار ہوئے، آقا حسین آگے بڑھے، کندھے پر ہاتھ رکھا، آسمان کی طرف دیکھا، پروردگار گواہ رہنا تیری بارگاہ میں نظر کرنے کے لیے اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے نبی سے مشابہ ہے۔ میرے لال خدا حافظ۔ علی اکبر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، چند قدم چلے تھے کہ احساس ہوا کہ کوئی پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے، پلٹ کے دیکھا، بوڑھا باپ کمر کو پکڑے ہوئے، یا بنیا مہلن مہلا، یا بنیا مہلن مہلا، اے میرے لال آہستہ 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 آہستہ۔ رکے، دیکھیں عزیزوں، ایک ایک جملہ، ایک ایک جملہ زندگی بھر رونے کے لیے کافی ہے۔ میں مصائب میں آج کوئی کمی نہیں کروں گا، میری زندگی کامیاب ہو جائے اگر میں علی اکبر کے مصائب پڑھتے پڑھتے مر جاؤں۔ بابا آپ تو اجازت دے چکے، اے بابا آپ کیوں آ رہے ہیں؟ بڑی حسرت سے جملہ کہا، میرے لال کاش تم صاحب اولاد ہوتے۔ میرے لال کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو شاید یہ سوال نہ کرتے۔ میرے لال ٹھیک ہے جاؤ، لیکن مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا، مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ علی اکبر میدان میں آئے، حسین ایک بلندی پہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ اب حسین بلندی سے علی اکبر کی جنگ دیکھ رہے ہیں، ہر وار پہ داد دے رہے ہیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا کہنا میرے لال۔ ادھر ام لیلہ خیمے کے در پر کھڑی ہوئی، حسین کے چہرے کے آئینے میں علی اکبر کے جنگ کا حال دیکھ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ ام لیلہ نے دیکھا کہ حسین کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا، فضہ کو بھیجا، فضہ جاؤ میرے والی کو بلا لاؤ۔
حسین آئے، کہا کہ کیا بات ہے؟ قوم لیلہ ایک بہت نامی گرامی پہلوان علی اکبر کے مقابلے میں آیا ہے، مجھے اپنے لال کی شجاعت پر بھرپور بھروسہ ہے، لیکن ام لیلہ وہ سیر و سیراب ہے، میرا بچہ پیاسا ہے۔ روئیے عزیزو روئیے۔ علی اکبر کے سینے میں برسی کی ہنی ٹوٹی تھی، سینے پر ہاتھ مار کر روئیے، ماتم کر کو روئیے۔ آج نوجوان ماتم میں کوئی کمی نہ کریں گے۔ حسین پھر بلندی پہ آئے، کچھ دیر کے بعد اکبر واپس آئے۔ بابا بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جاتا۔ انگوٹھی اتاری، میرے لال اسے دہن میں رکھ لو، اب تمہارے جد تمہیں آب کوثر سے سیراب کریں گے۔ علی اکبر واپس گئے، حسین خیمے کے در پہ آئے۔ ام لیلہ اب علی اکبر کی واپسی کی دعا نہ کرنا۔ شہزادہ میدان میں تلوار چلا رہا ہے۔ سنیے عزیزوں، زبان لرزتی ہے کیسے بیان کروں، بس اتنا سنیے کہ کسی میں اتنی ہمت و جرات نہ رہی کہ جو علی اکبر کے قریب آ کے جنگ کرے۔ خدا لعنت کرے سنان ابن انس پر، دور سے ایک نیزہ چلایا، نیزہ علی اکبر کے سینے پہ لگا، شہزادہ گھوڑے پر جھومنے لگا، یہ آگے بڑا، نیزہ نکالنا چاہا، ارے نیزے کی ہنی سینے میں ٹوٹی، آواز دی، یا بتا علیکہ منی سلام۔ اے بابا آپ پر میرا آخری سلام۔ میرے لال میری آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، چلے آپ کے مولا۔ راوی کہتا ہے حسین 10 بار گرے، 10 بار اٹھے، گرتے تھے یا علی کہہ کے اٹھتے تھے، آئینہ آئینہ علی، آئینہ آئینہ علی، اے علی اکبر تم کہاں ہو، اے علی اکبر تم کہاں ہو۔ جب آخری بار گرے تو اب حسین میں اٹھنے کی قوت نہیں تھی، اٹھنے کی قوت حسین میں نہیں تھی۔ اب آپ سنیں گے، اب چند قدم کے فاصلے پہ علی اکبر تھے، وہ کہا میرے لال کہاں ہو؟ ادھر سے آواز آئی، بابا الیہ 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 الیہ، اے بابا ادھر آئے ادھر آئے۔ اب حسین کوہنیوں کے بل چلتے ہوئے آگے بڑھے، کوہنیوں کے بل چلتے ہوئے آگے بڑھے، علی اکبر کے قریب پہنچے۔ اب بیٹا سامنے ہے، اللہ سلامت رکھے نوجوانوں کو، مجھے موت آ جائے یہ مسائل پڑھتے ہوئے۔ حسین آگے بڑھے، میرے لال کہاں زخم لگا ہے، میرے لال کہاں زخم لگا ہے؟ کہا بابا نیزے کی آنی سینے میں ٹوٹ گئی، نیزے کی آنی سینے میں ٹوٹ گئی۔ اچھا بیٹا میں نیزے کی آنی نکالتا ہوں، میں نیزے کی آنی نکالتا ہوں۔ سنیے عزیزو سنیے، اگر حسین سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی باپ نہیں تو علی اکبر سے زیادہ باپ سے محبت کرنے والا بیٹا بھی کہاں سے آئے گا؟ سینے میں نیزے کی آنی ٹوٹ گئی، سینے میں نیزے کی آنی ٹوٹ گئی، بدن پر نہ معلوم کتنے زخم لگے ہوئے ہیں، لہو بہ رہا ہے۔ ایک مرتبہ علی اکبر کہتے ہیں بابا رک جائیے، اے بابا رک جائیے، اللہ جانے کتنی مرتبہ زمین پہ گرے ہیں، ایک بار اپنے ہاتھوں سے چہرے کی کار صاف کر دو، کار صاف کیا علی اکبر نے۔
आस्तीनों को उल्टा, घुटने को जमीन पर टेका, एक हाथ अली अकबर के सीने पर रखा, दूसरे हाथ से नेज़े की यानी को पकड़ा, नजब का रुख किया। ए बाबा बाबा, बाबे खैबर आपने उखाड़ा था, बेटे के सीने से नेज़े की यानी हम निकाल रहे हैं। बिस्मिल्लाह वबिल्लाह वफी सबीलिल्लाह। नेज़े की यानी के साथ अली अकबर का कलेजा बाहर आया। जवान ने दम तोड़ा। जवान ने दम तोड़ा। बस अभी तो मजलिस तमाम हो रही है। जवान ने दम तोड़ा, जवान ने दम तोड़ा। हुसैन ने अपने हाथ अली अकबर की पुष्ट के नीचे लगाए, चाहा कि लाशों को उठाए, लेकिन लाशा नहीं उठा। फिर जमीन पर रखा, फिर उठाया, फिर जमीन पर रखा, फिर उठाया, फिर जमीन पर रखा। खेमे की तरफ देखा, छोटे छोटे बच्चे खड़े हुए। एक मिनट, मजलिस तमाम हो रही, थोड़ा सा सब्र करें। आपने न मालूम कितने जागरीन से सुना होगा, छोटे छोटे बच्चे आए अली अकबर का लाशा उठाने के लिए। आपको मालूम है ये कितने बड़े बच्चे थे? ये कितने बड़े बड़े बच्चे थे? ये 13-14 साल के बच्चे नहीं थे, ये 10-11 साल के बच्चे भी नहीं थे। इस 3 साल के बच्चे तो हुसैन पर पहले ही कुर्बान हो चुके थे। ये बच्चे आपको मालूम है कितने कितने बड़े बच्चे थे? 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, ये छोटे छोटे बच्चे। अब आपके घर में बच्चे हों तो जरा तसव्वुर कीजिएगा, इतने इतने बड़े बड़े बच्चों से क्या काम लिया जाता है। अब ये छोटे छोटे बच्चे दौड़ते हुए आए। अरे ये बच्चे क्या जाने लाशा कैसे उठाया जाता है, लाशा कैसे उठाया जाता है। ये छोटे छोटे बच्चे अली अकबर के लाशे से लिपट गए। कुछ बच्चे सर से लिपट गए, कुछ बच्चे बाजुओं से लिपट गए, कुछ बच्चे पैरों से लिपट गए। आगे 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 बच्चों के हाथों पर अली अकबर, पीछे पीछे हुसैन कमर को पकड़े हुए। वालिया वाह मोहम्मदा। बस बस आखिरी जुमला, मजलिस तमाम। एक मर्तबा खेमे के करीब अली अकबर का लाशा पहुंचा। बच्चे लाशा लिए हुए, बच्चे लाशा लिए हुए। बस सुनिए अजीजों, मजलिस तमाम हो रही है, बच्चे लाशा लिए हुए। एक मर्तबा हुसैन खेमे के दर पर पहुंचे, आवाज दी ज़ैनब।